میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن میرے بابا نے ہمارے لیے اچھی چیزیں لیں اور دنیا کی ہر سہولت ہمیں دی۔ ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، لیکن ہمارے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا۔ میرے بابا نے بنیادی ضروریات پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ میری عمر شادی کی ہو رہی تھی اور بابا کہتے تھے کہ مجھے گھر میں دولت جائیداد نہیں دیکھنی، لیکن انسان ضرور دیکھوں گا کہ بہت ہی اچھا ہو، میری بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو، اچھا لگے۔ بیٹی پیاری ہے تو لڑکا بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہی میرے بابا کی سوچ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جو انسان شکل و صورت کا اچھا ہوتا ہے، اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے، نہیں تو اس کی شخصیت کی سیاہی چہرے پر بھی نظر آنے لگتی ہے۔ ایک برے انسان کی شکل پر کبھی نور نہیں ہوتا۔ یہ بابا کی سوچ تھی، جو مجھے بھی کسی حد تک ٹھیک لگتی تھی۔ پھر میرے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا۔ ماں باپ نے جب ان کا گھر جا کر دیکھا تو وہاں پر دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ ان کے گھر میں اتنا سامان پڑا تھا کہ پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جہیز کی نہیں چاہیے، یہ سارا سامان لڑکی کا ہی تو ہے۔ گھر میں بھی صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اس کی ماں۔ میری ماں تو بہت زیادہ خوش تھی۔ گھر بھی ان کا اپنا تھا، گاڑیوں کا شو روم تھا۔ وہ ہم سے زیادہ امیر تھے۔ ان کے گھر میں نوکر بھی تھے جو کام کرتے پھر رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ لڑکے کو بلا دیں، تو لڑکے کی ماں نے ایک نوکر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی میرا بیٹا ہے۔ وہ دراصل نوکر نہیں تھا، وہ ان کا بیٹا ہی تھا۔ اس کا وزن بڑا ہوا تھا اور سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ لڑکے کی عمر بھی کافی زیادہ لگ رہی تھی۔ جب میرے بابا نے کہا کیا اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، تو ان لوگوں نے کہا جی پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن 1 مہینے بعد ہی لڑکی نے علیحدگی لے لی۔ تو میرے بابا نے بڑے آرام سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ کہنے لگے پتہ نہیں کیا وجہ بنی، شاید تھوڑی پاگل سی تھی، خودکشی کرنے کی کوشش کرتی تھی بار بار، اسی لیے ہمارے بیٹے نے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے بابا نے امی کی طرف دیکھا۔ وہ تو اس رشتے سے راضی تھیں، کیونکہ اتنا بڑا گھر تھا، سامان تھا، ہر چیز تھی، لیکن میرے بابا کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ان لوگوں کو خوب باتیں سنائیں کہ آپ اپنے شادی شدہ بیٹے کے لیے کنواری لڑکی تلاش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اس کی شادی کسی متعلقہ لڑکی سے کروا دیں۔ میری بیٹی خوش شکل ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، میں اس کی شادی آپ کے بیٹے کے ساتھ کبھی نہیں کرواؤں گا۔ میرے بابا نے اس انسان کو بھی فون کر کے گالیاں دی جس نے یہ رشتہ بتایا تھا۔ میری ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ شکل دیکھ کر کیا کرنا ہے، مرد کی شکل نہیں دیکھی جاتی، اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ لیکن میرے بابا نے میری ماں کے ساتھ ضد لگائی ہوئی تھی کہ شکل دیکھوں گا، اور پھر میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت انسان کا رشتہ آیا جس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، صرف اس کی ایک بہن تھی جو کہ تھوڑی بیمار رہتی تھی۔ بس وہی معاملہ ہو گیا کہ شکر کھانے والے کو شکر مل ہی جاتی ہے۔ لڑکا بہت زیادہ حسین تھا، امیر تھا۔ بابا بھی اس بات پر خوش ہو گئے اور امی بھی اس بات پر خوش تھیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی نند ہے، اس کی بھی شادی ہو جائے گی تو سارا گھر میری بیٹی کا ہی ہوگا۔ میں بھی خوش ہو گئی اور اس گھر میں میرا رشتہ ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، اس لیے زیادہ دھوم دھام ہم نہیں کرنا چاہتے۔ لڑکے کا نام سرمد تھا اور اس کی بہن کا نام عروج تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن بہت کمزور بھی تھی۔ میں شادی کر کے گھر میں آ گئی تو یہی سوچ رہی تھی کہ سارا گھر میرا ہے اور حکومت بھی میری ہی ہوگی، لیکن شادی کے پہلے ہی دن کچھ بہت عجیب ہوا۔ سرمد کی طرف سے اس کی ایک ہی پھپھو ہی تھیں، انہوں نے آ کر کہا کہ عروج کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ تو یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آج کی رات میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ بیچاری امی ابو کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ تم اپنے کمرے میں سکون سے سو جاؤ، صبح تم سے بات کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں عروج کو، تو اس نے کہا نہیں، وہ اس وقت بہت برے موڈ میں ہے، تمہاری بات نہیں سنے گی، تم بھی جا کر آرام کرو، تم تھک گئی ہوگی۔ سرمد نے جلدی جلدی یہ بات کی اور دوائیاں اور پانی لے کر عروج کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی کیونکہ یہ سب ہونے کی مجھے امید نہیں تھی، لیکن پھر اپنے کمرے میں آ گئی اور میک اپ اتار کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو یہ منظر دیکھا کہ عروج ہال میں بیٹھی تھی اور میرا شوہر ناشتہ بنا رہا تھا۔
وہ پرہیزی ناشتہ بنا رہا تھا جو کہ کسی مریض کے لیے بنایا جاتا ہے۔ پھر اس نے ناشتے کی پلیٹ لا کر عروج کے سامنے رکھی اور کہا، تمہارے لیے بھی کچھ بنا دوں؟ ظاہر ہے جب وہ بیمار تھی تو شاید کھانا میرا شوہر خود ہی بنایا کرتا تھا۔ میں نے کہا، میں ناشتہ بنا لیتی ہوں، آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ آپ عروج کو ناشتہ دے دیں، میں ناشتہ کمرے میں لے جاؤں گی۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، میں نے عروج کے ساتھ اپنا ناشتہ بھی بنایا ہے، تم اپنا بنا لو اور آرام سے کمرے میں بیٹھ کر کھا لو۔ مجھے غصہ آ گیا، لیکن عروج بہت مطمئن بیٹھی تھی، نہ اس کے چہرے پر کوئی منفی بات تھی اور نہ ہی وہ خوش ہو رہی تھی۔ اب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ان لوگوں کو لگتا تھا کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں، کیا کر سکتے تھے؟ پر میں خوش تھی کہ اچھی بات ہے، ایسا ماحول ہے۔ مجھے بھی زیادہ شور شرابہ پسند نہیں تھا، لیکن میں اپنے کمرے میں کب سے بیٹھی تھی اور میرا دولہا میرے کمرے میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں سرمد باہر کیا کر رہا تھا، جبکہ باہر تھا بھی نہیں کچھ۔ کون سا باہر مہمانوں کی قطاریں لگی تھیں جن کا وہ خیال کر رہا تھا۔ سارا گھر تو سنسان پڑا تھا۔ پھر وہ اس وقت کہاں ہے؟ 2-3 گھنٹے تک میں آرام سے انتظار کرتی رہی، لیکن اس کے بعد مجھے غصہ آنے لگا اور میں نے کہا، کہاں گیا میرا شوہر؟ کہاں ہے؟ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ کمرے سے باہر نکلی تو گھر بالکل سنسان پڑا تھا، جیسے سارے گھر کے لوگ سو جاتے ہیں۔ میں حیران تھی، میں اس گھر میں آج کی رات کی دلہن بن کر آئی تھی اور کسی کو میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ شوہر بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری نند کے کمرے کی لائٹ آن تھی، لیکن دروازہ بند تھا اور اس میں بھی خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کچن میں نظر آیا تو میں نے کہا، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ابھی تک کمرے میں آ جانا چاہیے تھا۔ یوں تو ہماری شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ بات کر دی کیونکہ انتظار کر کر کے مجھے غصہ آ چکا تھا۔ شوہر کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور کوئی دوائی بھی تھی۔ کچھ دیر بعد سرمد کی پھپھو آ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم تیار کیوں نہیں ہوئی ہو؟ میں نے غصے میں کہہ دیا کہ تیار ہو کر میں کیا کروں گی؟ نہ تو مجھے کوئی دیکھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ابھی اس گھر میں بہت بڑا عذاب گزرا ہے۔ ان کے ماں باپ ایک ساتھ ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اسی لیے اس گھر میں ابھی بھی سوگ کا ماحول ہے۔ تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، تیار ہو جاؤ اور اچھی اچھی تصویریں بنوا لو۔ ولیمہ ہم لوگ نہیں کر رہے، جب اللہ خیر سے تمہیں اولاد دے گا تو پھر اس کا عقیقے کے ساتھ ہم تمہارا ولیمہ بھی کر دیں گے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اولاد تو تب ہوگی نا جب میرا شوہر میرے کمرے میں آئے گا، ہم لوگ اپنے رشتے کا آغاز کریں گے۔ پھپھو نے مجھے تیار تو کر دیا، میری کچھ تصویریں بھی بنا دیں۔ ویسے وہ بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے سارا دن میرے ساتھ گزارا، لیکن شام ہوتے ہی وہ واپس جانے لگیں۔ انہوں نے کہا، میں تو سرمد کی سب سے چھوٹی پھپھو ہوں، میرے 2 چھوٹے بچے اسکول جانے والے ہیں، مجھے اسی لیے صبح صبح ان کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، نہیں تو رات کو بھی میں یہیں رک جاتی۔ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ اگلے دن پھر گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر تھا اور نہ ہی میری نند۔ شوہر کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ عروج کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے ہاسپٹل لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں یوں ہی بیٹھی اپنا فون دیکھ رہی تھی جب میں نے عروج کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھا، اس پر لکھا تھا، ہیپی ٹائم ایٹ سی وی او۔ میں حیران رہ گئی، یہ ہسپتال گئی ہے؟ پھر یہ سمندر کنارے کیسے پہنچ گئی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسٹیٹس وہاں سے غائب تھا، جیسے کسی نے فوراً ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور ابھی تک میری نند اور شوہر واپس نہیں آئے تھے۔ واپس آئے تو نند ایسے چل رہی تھی جیسے بہت زیادہ بیمار ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سمندر کے کنارے پر سیر ہو رہی تھی۔ مجھے تو میری نند کوئی ڈرامے باز قسم کی لگ رہی تھی، لیکن مجھے میرے شوہر کو دور کر کے اسے کیا مل رہا تھا؟ ابھی ہماری شادی ہوئی تھی، 2-4 دن ہمیں چھوڑ دیتی، اس کے بعد بے شک اپنے بھائی سے لاڈ کرواتی۔ اس بات کی تسلی تھی، اس نے ہمیشہ کون سا اس گھر میں رہنا تھا، شادی کا وقت آ گیا ہے، اس کے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی لوگ آئے تھے۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، بہت لمبی لائن تھی اس لیے دیر ہو گئی، کھانا ہم لائے ہیں، نکال کر لے آؤ۔ اب تو یہی ہوتا رہتا تھا اس گھر میں، میرا شوہر میری نند کے پیچھے ہی پڑا رہتا تھا۔
اس کا خیال رکھتا، اس کے لیے خود سے کھانا بناتا، اس کو بازار لے کر جاتا یا ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ دیکھنے میں وہ مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک لگتی تھی، لیکن تھوڑی کمزور تھی اور آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ بیمار ہے، لیکن اتنی بیمار نہیں تھی، اپنا کام خود کر سکتی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیا وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ میں تو خوش ہو کر آئی تھی کہ اس گھر میں ساس سسر نہیں، لیکن یہاں پر تو میری نند ایک ساتھ ہی ساس کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ایک دن میرا شوہر میرے کمرے میں آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے لیے، وہ بھی اس کو کوئی کام تھا، کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آج ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ لوگ شادی کے بعد سیر کرنے جاتے ہیں، یہاں پر تو اس طرح کا کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے حالات میں سیر کروانے کیسے لے جا سکتا ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تینوں ہی سیر کرنے کے لیے چلے جائیں، وہ بھی کسی نزدیک کے علاقے میں۔ اگر ہوا پانی بدلنے سے عروج کی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہنی مون پر جانے کی بات کر رہی ہوں اور آپ اس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اس کی تیمارداری کرتے رہیں؟ اتنی بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی نرس کیوں نہیں رکھ لیتے؟ میرے شوہر نے کہا، مجھے تمہاری یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، تمہارا فرض ہے کہ میرا ساتھ دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں، آپ مجھے اس کا خیال رکھنے دیں، میں عورت ہوں، میں اس کا بہتر خیال رکھ سکتی ہوں، لیکن آپ مجھے تو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، سارا کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں اور پھر مجھے باتیں بھی سنا رہے ہیں۔ کتنا عجیب لگ رہا تھا کہ شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا اور ہم لوگ اس طرح سے لڑ رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا، میں اس کا خیال رکھ سکتا ہوں، تم بس میری اتنی مدد کرو کہ مجھے بار بار نہ روکو۔ ابھی ہمارے ماں باپ کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ دل میں سوچا کہ 1 سال تو ہو گیا ہے، اگر جانے والوں سے اتنا ہی پیار تھا تو ان کے ساتھ ہی چلے جاتے۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، میں بری انسان نہیں تھی، میں اپنی نند کی خدمت کر سکتی تھی، وہ بیمار تھی، بیمار بندے کی خدمت کرنے کا تو ویسے بھی بہت اجر ہوتا ہے، لیکن میرا شوہر اس کی خدمت کرنے نہیں دیتا تھا اور نہ مجھے اس کے پاس بیٹھنے دیتا تھا، خود ہی اس کے سارے کام کرتا تھا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ پہلے آپ کو کسی کام سے روکا جائے اور پھر آپ کو کہا جائے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ میں تو ان دونوں بہن بھائیوں سے ابھی سے تنگ آ گئی تھی، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا شوہر ساری رات نند کے کمرے میں ہی گزار دیتا تھا، کہتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، رات کو اٹھے گی، اسے پانی کی ضرورت ہوگی، تو پھر اس کو پانی کون دے گا؟ اتنی وہ بیمار نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی بھی نہ پی سکے، اور اس کام کے لیے ایک بیل نام کی بھی چیز بنائی گئی ہے لوگوں نے، جسے آپ بیمار کے کمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیل بجا کر آپ کو بلا سکتا ہے، لیکن میرا شوہر تو ضرورت سے زیادہ ہی اس کی فکر کرتا تھا۔ بہن بھائیوں میں ایسی بھی کیا محبت، کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند ہوتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب قسم کے وسوسے سے آتے تھے۔ سوچ لیا ایک دن ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کمرے میں ہوتا کیا ہے، باتیں تو سنوں ان کی، کیونکہ یہ کوئی نارمل صورتحال نہیں تھی۔ میرا شوہر ساری رات اس کمرے میں گزارتا تھا، اس کا تو خود دل نہیں کرتا تھا کہ میری ایک بیوی ہے جس کے پاس مجھے جانا ہے، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، کم از کم ایک دن تو میرے کمرے میں آ سکتا تھا، ایک دن تو میرے ساتھ گزار سکتا تھا، یا وہ خود اپنے بھائی کو نہیں کہتی تھی کہ آپ کی ابھی شادی ہوئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیں، بھابھی کو جا کر ٹائم دیں۔ رات کو میرے کمرے میں نہیں آنا تو نہ آتا، کم سے کم دن میں ہی میرے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا، مجھے کہیں لے جاتا، ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لیتے۔ وہ تو میرے سے دور بھاگ رہا تھا جیسے میرے سے شادی نہیں کی، بلکہ میں گھر میں مہمان ہوں، اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے۔ ایک دن وہ دونوں پھر سے گھر سے گئے ہوئے تھے اور شام ہونے والی تھی۔ میرے دماغ میں ایک پلان آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے میرے بابا لینے کے لیے آئے ہیں، 1-2 دن گزار کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے شوہر نے فوراً کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا خیال ہے، تم چلی جاؤ، آرام سے رہنا، میں تمہیں خود لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جبکہ مجھے بابا لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں نے تو اپنے گھر والوں کو یہ بات بھی نہیں بتائی تھی، ان کو بتا کر میں کیا شرمندہ ہوتی، لیکن میرے دماغ میں ایک پلان تھا کہ میں اپنی نند کے کمرے میں چھپ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہلچل کی آواز آئی، وہ لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ ان کے دماغ میں تو یہی تھا کہ میں گھر میں ہوں ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، میری نند نے کہا کہ اچھا ہوا آج وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں تو تنگ آ گئی تھی،
कसम से पता नहीं ज़िंदगी में क्या लिखा है। ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से करवाया था, लेकिन मुझे फिर भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे शौहर ने इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुमने ये ज़िद लगा रखी थी। और अरूज ने कहा, मैंने आपके साथ ज़िद नहीं की, मेरे साथ किस्मत ने ज़िद लगा रखी है। मेरे शौहर ने कहा कि छोड़ो, ये बातें नहीं करो, आज तो हम लोग घर में अकेले हैं। मैं ये सुनकर हैरान थी कि ये लोग घर में अकेले होकर इतना खुश क्यों हो रहे हैं। मेरे शौहर ने कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाता हूँ, फिर चाय के साथ कुछ चीज़ें खाएंगे। उन दोनों ने चाय बनाई और साथ बैठकर ऐसे मज़े से चाय पी रहे थे जैसे पता नहीं। मैं ये अल्फाज बोलना भी नहीं चाहती थी, पर वो दोनों ऐसे बैठे थे जैसे मियाँ बीवी बैठे होते हैं। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर ने मेरी नंद के कान में कुछ कहा। इसने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरे शौहर ने कहा, प्लीज़ आज तो मेरी बात मान लो, आज हम अकेले हैं। मेरी नंद ने अलमारी से कोई चीज़ निकाली और साथ वाले कमरे में चली गई। अलमारी के साइड पर एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ था जहाँ पर मैं खड़ी थी, लेकिन वो लोग आपस में इतने मगन थे, मैं इनको नज़र नहीं आ रही थी। वो कमरे में चली गई और मेरा शौहर बैठकर फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। जब मेरी नंद कमरे में दाखिल हुई तो मैं हैरान रह गई। वो दुल्हन के लिबास में थी, वो दुल्हन बनकर आई थी और मेरा शौहर इसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मैं अचानक से वहाँ आ गई। मुझे देखकर वो दोनों घबरा गए। क्या हो रहा है ये? यहाँ पर क्या चल रहा है? ये सब कौन सा गुनाह करने जा रहे थे तुम दोनों? वो मुझे देखकर हैरान रह गए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं जो भी कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे अभी सारी बात बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। ये बहन है तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने दुल्हन बनकर क्यों खड़ी है? मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे में ले आया। मैंने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ा लिया। मैंने कहा, क्या गंदगी हो रही थी इस घर में? मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ दे मारा और इसने कहा कि कोई गंदगी नहीं हो रही, सारी गंदगी तुम्हारे दिमाग में है। ये मेरी बहन नहीं है, मेरी बीवी है, और इसी ने ये सब कुछ किया है ताकि तुम्हें दुख ना पहुँचे। मेरी बीवी को कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। वो इस दुनिया से जाने वाली है और जाते जाते इसने मुझे कहा कि मैं किसी प्यारी सी लड़की से शादी कर लूं, और वादा लिया मुझसे कि जब तक वो यहाँ रहेगी मैं सिर्फ इसके साथ वक्त गुजारूंगा और तुम्हारे कमरे में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस तरह इसको दुख पहुंचेगा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। वो ज़िंदगी से जा रही है, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे ख्वाब पूरे करता हूँ, इसके साथ रहता हूँ, इसके लिए खाना बनाता हूँ, इसे बाहर सैर करवाने के लिए लेकर जाता हूँ ताकि इसे ज़िंदगी के दिन अच्छे गुजरें। मैं हैरान रह गई और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हुई। इसने कहा कि तुम्हें ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, तुम खुद को दूसरी बीवी ना समझो, क्योंकि मेरी बीवी ने इस दुनिया में नहीं रहना, वो जल्दी यहाँ से चली जाएगी। मेरा शौहर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने इससे माफ़ी मांगी और इसे तसल्ली दी और जाकर अरूज से भी माफ़ी मांगी। इसके बाद मैं भी इसका ख्याल रखती थी। वो 2 महीने और 20 दिन बाद इस दुनिया से चली गई। मेरे शौहर को नॉर्मल होने में काफ़ी वक्त लग गया और आज इस बात को 2 साल हो गए हैं और हम लोग आपस में एक साथ मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। मेरा शौहर कहता है कि अगर बेटी हुई तो मैं इसका नाम अरूज रखूँगा। मैं भी इस बात से खुश थी, मुझे कोई मसला नहीं था। मैं अरूज के लिए बहुत दुखी थी और अभी भी मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मैंने इस पर शक किया, इसको दिल ही दिल में बहुत बद्दुआएं भी दी थीं, लेकिन वो बेचारी तो जाते जाते भी मुझे दुआएं दे रही थी और मेरा ही भला सोच रही थी। आज भी इसके लिए मैं कभी कभी कुछ पकाकर इस पर ख़त्म पढ़कर बच्चों में बांट देती हूँ तो दिल को सुकून आता है। मेरा शौहर भी मेरे साथ इसकी बातें करता है तो मुझे बुरा नहीं लगता।